کیا آپ کو خبر ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس مالک الموت ہے، انہوں نے ان کو دپڑ مار دیا؟ جانتے ہیں ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا، لائک کر دیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام کا موت کا وقت ہے تو مالک الموت ان کے پاس آئے، روح قبض کرنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دپڑ مارا کہ انسانی شکل میں آئے تھے، تو واپس چلے گئے اللہ پاک کے پاس۔ واپس گئے اور اللہ پاک سے عرض کیا، ہے اللہ تم نے مجھے ایسے شخص کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا، تیرے پاس آنا ہی نہیں چاہتا۔ میرے بھائیوں دوستو، جب اللہ پاک کے پاس گئے مالک الموت، اللہ پاک نے فرمایا جا موسیٰ، میرا پیغام موسیٰ کو دے، میرا پیغام دے کہ اپنے کسی بھی جانور کے اوپر ہاتھ رکھ، جتنے بھی ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے، ایک بال کے بدلے تمہیں 1 سال کی زندگی دی جائے گی، جتنے بھی آئیں گے۔ جب مالک الموت آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو آ کے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ آپ جانور کے اوپر ہاتھ رکھیں، جتنے بھی آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے سال زندگی آپ کو دی جائے گی۔ عرض کیا کہ ہے اللہ اس کے بعد؟ تو اللہ نے فرمایا اس کے بعد تو مرنا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ہے اللہ جب مرنا ہی ہے تو کل بھی مرنا ہے، آج بھی مرنا ہے، ابھی کیوں نہ مروں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ پاک تیری رضا میں راضی ہوں، اے اللہ پاک میری قبر بیت المقدس کے قریب کرنا، تاکہ میری قبر سے کوئی پتھر بھی مارے تو بیت المقدس میں پہنچ جائے، اتنا قریب کرنا بیت المقدس میں۔ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں بیت المقدس میں ہوں تو تمہیں بتا دوں کہ موسیٰ کی قبر کہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سرخ بیلے کے پاس ہے، رستے کے کنارے پر ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ حدیث بیان کرنے کا ایک ہی مقصد تھا ہمارا، میری اور آپ کی زندگی بدل جائے کہ بھائیوں مرنا بھی ایک ضرور ہے۔ ہم ہر چیز کو یاد رکھتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم بھول جائیں اسے، مگر موت کو ہم بھول بیٹھے ہیں، لیکن وہ بھولنے والی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم موت کو بھول جائیں گے اور رب العزت کی ملاقات کو بھول جائیں گے، یقین جانے ہماری دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی، کیونکہ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک تم کامل ایماندار مومن نہیں بن سکتے جب موت اور زندگی کو پر تم ایمان نہ رکھو، اور آخرت کے دن پر تم ایمان نہ رکھو۔ میرے بھائیوں، کیا ہمارا آج آخرت کے دن پر ایمان ہے، یقین ہے؟ اگر ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ کیا پتہ آپ کی کسی لین کی وجہ سے کوئی بھی انسان کی زندگی بدل جائے۔ ایک کا لین لکھ دیا کریں کہ ہر انسان کے پاس اللہ پاک نے اسے علم دیا ہے، ضرور لکھا کریں کچھ نہ کچھ جو آپ کے علم میں ہے، ضرور لکھا کریں کمنٹ میں۔ میرے بھائیوں دوستو، کیا خبر کہ ہم کل ہوں گے یا نہ ہوں گے؟ اگر یہ ایک بات اگر ہم اپنے دل میں اتار لیں کہ کیا پتہ ہم نے شام دیکھنی ہے نہیں دیکھنی، کل ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے، اگر ہمارا یہ یقین نہ ہونا کہ ہم کل زندہ ہوں گے، یقین مانے
نہ کوئی شخص گناہ کر سکتا ہے، نہ برائی کے قریب جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں اگر 1 کروڑ روپے بھی کوئی دے نا ہمیں کہ ہم نے مرنا ہے شام کو، یہ ہمارے ساتھ یہ برائی کر دے، زنا کر دے، چوری کر دے، کوئی بھی کام کر دے، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو اسے پتہ ہوگا میں نے مرنا ہے۔ اسے ڈاکٹر نے اگر کہہ دیا نا تو انہیں شام کو مر جانا ہے، وہ کیا کہے گا؟ وہ سب سے پہلے سب سے معافیاں مانگتا پھرے گا، بھائی مجھے معاف کر دے، میں نے دنیا سے اب جانا ہے، مجھے معاف کر دے۔ لیکن ڈاکٹر کا کہنے کا یہ کہے یا نہ کہے، مرنا تو ہم نے ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے سدا زندہ رہنا ہے۔ اللہ نے کیا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اگر تو نے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی تیرے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنی زندگی آپ کو دی جائے گی۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے آگے سوال کیا، پھر آپ نے فرمایا مرنا ہے، موت تو برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی مخلوقات حتیٰ کہ زمین اور آسمان میں پیدا کیے، ایک دن انہیں بھی موت آئے گی، پھر زندہ کر کے کھڑا کرنا برحق ہے، دوبارہ زندہ ہونا حق ہے۔ میرے بھائیوں، تھوڑی سی زندگی ہے، اسے بدل لو، موقع ہے۔ سانس ہے تو چانس ہے، سانس ختم تو چانس ختم۔ جن کے لیے ہم نے نہ حلال کو دیکھا، نہ حرام کو دیکھا، نہ اچھائی کو دیکھا، نہ برائی کو دیکھا، ایک دن وہ بھول جائیں گے یہ ہمارا بھی کوئی اپنا تھا۔ 10 دن 20 دن، بہت زیادہ 2 مہینے یاد کر لیں گے بس۔ اگر آپ کی بیوی ہے بہت نیک ہے، آپ سے بہت محبت کرتی ہے، وہ آپ کو یاد رکھے گی، بقایا کوئی یاد رکھنے والا نہ ہوگا۔ یا آپ کی ماں زندہ ہے، وہ یاد رکھے گی، بقایا وقت کے ساتھ ہر چیز کو ہر انسان بھول جاتا ہے۔ کاش کہ میں آپ کو یہ بات سمجھا سکوں کہ مرنا حق ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک درخت بھی ہے نا، اسے بھی ایک دن ختم ہونا ہے، ایک جانور بھی ہے نا، اسے بھی ایک دن مرنا ہے۔ مگر جانور اور انسان، جانور اگر ہم نیک نہ ہونا، اللہ کے فرما بردار نہ ہونا، یقین مانے جانور انسان سے بہتر ہے، کیونکہ جانور سے اس کی زندگی کے بارے میں سوال نہیں ہے، کیونکہ اسے زندگی کا شعور نہیں دی، شعور دیا گیا کہ تو نے گھاس کھانا ہے، گوشت نہیں کھانا، اپنی مالک کی فرما برداری کرنی ہے بس۔ ہے پانی پینا ہے، خون نہیں پینا۔ مگر انسان کو اللہ پاک نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے۔ ہم انسان ہیں کہ ہم نے پانی کی بجائے خون پینا شروع کر دیتے ہیں۔ آج دیکھ لیں کہ ہمارے ارد گرد انسان مسلمانوں نے اپنے ساتھ کیا ماحول بنا لیا ہے۔ خدا کے لیے اپنی جان پہ رحم کریں۔ اللہ کسی بھی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور اللہ کے آگے یہ دعا کیا کریں، اے میرے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس میں ہم میں طاقت نہیں ہے اٹھانے کی، جیسے اللہ تو نے پہلے امتوں پر بوجھ ڈالے تھے، ایسا بوجھ ہم پہ نہ ڈالنا، اور ہم پر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ دعا کیا کریں، اور یہ بھی دعا کیا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے اور آخرت بھی اچھی بنا دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ یہ جامع دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت کثرت سے دعا کیا کرتے تھے۔ وہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ جو لوگ دنیا کے طلبگار ہیں ان کے لیے ہم نے دنیا میں جو لکھا ہے وہ تو ان کو مل جائے گا، مگر آخرت میں ان کا حصہ کچھ بھی نہ ہوگا۔
وہ نیک فرما بردار لوگ ہیں جو دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں اور عذاب سے پناہ بھی مانگتے ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اگر لائک ویڈیو کو کر دیا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، خدا حافظ۔